بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک ذرا چپ ہو کر بولی، میں صرف ایک ہی بات جانتی ہوں، اگر برجر سے میری بات نہیں کرائی جائے گی تو پھر میں ڈیلیوری کے لیے وہاں نہیں آؤں گی۔ اس سے کچھ کہا گیا، وہ غصے سے بولی، مجھے دھمکی نہ دو، برجر زندہ سلامت نہ رہا تو میں یہاں اپنی جان دے دوں گی، وہاں نہیں آؤں گی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر وہ خوش ہو کر بولی، برجر مائی ڈارلنگ، تم خیریت سے ہو؟ وہ اس سے باتیں کر کے خوش ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم فکر نہ کرو، جب میں ان کا مطالبہ پورا کر دوں گی تو وہ تمہیں رہا کر دیں گے۔ وہ برجر کی باتیں سن کر بولی، مجھے بھی مسٹر فو پر بھروسہ نہیں ہے، میں پہلے اس سے اپنی شرائط منواؤں گی، اسے فون دو۔ وہ چند سیکنڈ کے بعد بولی، مسٹر فو، آپ برجر کو کل ایئرپورٹ ساتھ لائیں گے، وہاں اس کی رہائی کے بغیر میں ڈیلیوری نہیں دوں گی۔ وہ مسٹر فو کی باتیں سننے کے بعد بولی، دھوکہ میں نہیں، آپ دے سکتے ہیں، لہذا کسی شک و شبہ کے بغیر لین دین ہونا چاہیے۔ وہاں ایئرپورٹ کے باہر برجر آپ کی گاڑی میں بیٹھا رہے گا، میں اسی گاڑی کے اندر آپ کا مال آپ کو دے دوں گی۔ آپ کا مال آپ کو دے کر برجر کے ساتھ کسی ٹیکسی میں چلی جاؤں گی۔ وہ ذرا چپ ہونے کے بعد بولی، سوری، میں اور کوئی بات نہیں مانوں گی، بالکل صاف ستھرا لین دین ہوگا، میرے مطالبے پر غور کرو، پھر مجھے فون کرو۔ میرا مطالبہ قابل قبول ہوگا تو کل آؤں گی، ورنہ مال خاک میں ملا دوں گی۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، پریشان ہو کر کچھ سوچنے لگی، پھر چونک کا سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، زیر لب بڑبڑائی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی، وہ بند تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا وہ جا چکی ہے، تھینکس گاڈ اس نے یہ باتیں نہیں سنی۔ وہ دروازے سے پلٹ کر بیڈ کے پاس آئی، پھر ٹھٹک گئی۔ سونیا بیڈ کے پیچھے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، کہاوت ہے کہ دائی سے پیٹ نہیں چھپتا، کیا بھی چھپاؤ گی؟ یقین کرو، مجھے رازدار بناؤ گی تو تمہارا برجر تمہیں صحیح سلامت ملے گا۔ میں یہ پیش گوئی کر دوں کہ وہ دشمن مال کی ڈیلیوری لیتے ہی تم دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ وہ پریشان ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ اس نے کہا، مجھ پر بھروسہ نہ کرو، مجھے رازدار نہ بناؤ، تب بھی میں بہت کچھ معلوم کر چکی ہوں۔ برجر مائک تمہارا شوہر ہے، مسٹر فو اسے قیدی بنا کر تم سے کوئی اہم چیز اسمگل کرا رہا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ریزا نے جواب نہیں دیا، سر جھکا لیا۔ سونیا نے کہا، صرف ایک سوال کا جواب دو، اس کے بعد کچھ اور نہیں پوچھوں گی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، تم ان کے لیے کون سی اہم چیز چھپا کر لے جا رہی ہو؟ اس کا سر جھکا ہی رہا، نہ اس نے سر اٹھایا نہ کوئی جواب دیا۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، کل میں تمہاری ہم سفر رہوں گی، ہارٹ اسپرنگ ایئرپورٹ میں دیکھوں گی کہ تم ان کے ساتھ کیا لین دین کر رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک گئی، وہاں سے پلٹ کر بولی، خدا سے اپنی جان کی امان چاہو، وہ تمہارے برجر کے ساتھ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، اپنی نہ صحیح اپنے بچے کی تو سلامتی چاہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی، ساتھ والا کمرہ اس کا تھا۔ وہ کمرے کے اندر آئی، بہت دنوں سے کوئی ہلچل پیدا کرنے کا معاملہ پیش نہیں آیا تھا، اب ریزا اور برجر کا معاملہ کچھ ہلچل پیدا کرنے والا تھا۔ ریزا کسی مسٹر فو پر بھروسہ کر کے غلطی کر رہی تھی، وہ کوئی اہم چیز ان کے حوالے کرنے والی تھی اور مسٹر فو اس اہم چیز کو خفیہ رکھنے کے لیے اسی اور برجر کو موت کی نیند سلا سکتا تھا۔ دروازے پر دستک سنائی دی، اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے مردانہ آواز سنائی دی، روم سروس۔ ہوٹل کا ملازم آیا تھا، اس نے دروازہ کھولا، باہر سے دروازے پر لات پڑی، وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے چلی گئی۔ تین ہٹے کٹے شخص اندر آئے، ایک نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، دوسرے نے کہا، ہم دوستی کرنے آئے ہیں، ہماری بات مان لو گی تو دوستی ہو جائے گی، ورنہ دشمنی کے قابل بھی نہ رہو گی، کیا بات نہ ماننے سے گولی مار دو گے؟ ایک نے چاقو نکال کر کھٹاک کی آواز کے ساتھ اسے کھولا، پھر کہا، ہم شور مچانے والا ہتھیار نہیں رکھتے، یہ تمہارے چیخنے سے پہلے گلا کاٹ دے گا، آواز بھی نہیں نکل سکے گی۔ دو اس کے پیچھے تھے، ایک سامنے تھا۔ وہ بولی، مجھے بھی چیخنا چلانا پسند نہیں ہے، یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ایک نے طے کیے ہوئے کاغذات جیب سے نکال کر کہا، ان کاغذات کو بغیر پڑھے ان پر دستخط کر دو، کوئی سوال نہ کرو، ہم تمہارے دستخط اور انگوٹھے کے نشانات لے کر چلے جائیں گے۔ میں یہاں اجنبی ہوں، فرانس سے آئی ہوں، یہاں میرا کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، پھر یہ کیسا معاہدہ ہے جس پر مجھے دستخط کرنے ہوں گے؟ ہم کہہ چکے ہیں تم کوئی سوال نہیں کرو گی، دستخط کرنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ فائدہ پہنچے گا، ہم تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سونیا نے حیرانی سے پوچھا، آخر تم لوگوں کو مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ مجھے ان کاغذات کو پڑھنے دو۔ ایک نے پیچھے سے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زور کا جھٹکا دیا، پھر کہا، اب اگر بکواس کی اور دستخط نہ کیے تو تیرے گلے پر چاقو چل رہے گا۔ اس نے شیرنی کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا، ایک دم سے جیسے زلزلہ آ گیا۔ اس نے سامنے والے شخص کے پیٹ سے نیچے زوردار لات ماری، وہ ایک دم سے تڑپ گیا، ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا، پیچھے والے شخص کی پسلیوں پر ایک ہاتھ کی کوہنی لگی، تیسرا شخص اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا، اس کے منہ پر گونسا پڑا، پھر اس نے لپک کر فرش پر پڑے ہوئے چاقو کو اٹھا لیا۔ وہ تینوں مار کھانے کے بعد سنبھل رہے تھے، اس نے چاقو کا ہاتھ چلا دیا، وہ چاقو ایک کے چہرے کو کان سے لے کر ناک تک کاٹتا چلا گیا۔ اس نے گھوم کر چاقو کا دوسرا ہاتھ چلایا، دوسرے کے سینے سے قمیض پھٹتی چلی گئی، لہو کی دھار بہتی چلی گئی۔
तीसरा आदमी अपने बचाव की कोशिश में पीछे हट रहा था। सोनिया ने उछलकर एक फ्लाइंग किक मारी। वो लात खाने के बाद पीछे दीवार से टकराकर वापस आया तो चाकू इसके पेट पर लहू की धार बनाता चला गया। ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट के अंदर हुआ। इन तीनों पर 1 मिनट में क़यामत आकर गुजर गई। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक औरत इतनी खतरनाक फाइटर होगी। इन्हें यूं लगा जैसे चश्मे ज़दन में एक बिजली आसमान से कूदी, इन पर लपकी और इन्हें नकारा बनाकर गुजर गई। वो तीनों फर्श पर पड़े हुए थे। इनमें से कोई उठ रहा था और कोई रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ जा रहा था। वो उछलकर दरवाजे के पास आ गई और रुकावट बनकर खड़ी हो गई। फिर एक हाथ में पकड़े हुए चाकू को लहराते हुए बोली, अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? किन कागजात पर दस्तखत करवा रहे हो? इन्हें पढ़कर सुनाओ। वो तीनों करीब आ रहे थे। जिसके चेहरे पर जख्म आया था, इसने सोनिया को गाफिल समझकर इस पर छलांग लगाई, मगर लात खाकर वापस चला गया। किसी ने फिर चाकू वाला हाथ चलाया। दूसरे के बाजू पर लहू की लकीर बन गई। वो तकलीफ से कराता हुआ पीछे चला गया और तीसरा तो पीछे ही था। इसे अपनी सलामती अजीज थी, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। वो बड़ी सफाकी से बोली, अभी तो मैं जख्मी कर रही हूँ। अब अगर मेरी बात पर अमल ना किया तो फिर तुम तीनों की लाशें ही बाहर जाएंगी। कमान इन कागजात को पढ़कर सुनाओ। तीसरे ने फर्श पर पड़े हुए कागजात को उठाया, फिर अटक अटक कर पढ़ना शुरू किया। वो इसी अस्पताल के मतबूआ फार्म थे जो लोग अपनी जिंदगी में अपनी आंखों, गुर्दों और दिल का अतिया देना चाहते थे। वो इस फार्म को अपने मुकम्मल नाम और पते के साथ पुर करते थे। इस वसीयत पर दस्तखत करते थे कि इनकी मौत के बाद दिल, इनके गुर्दे और इनकी आंखें जरूरतमंदों को दे दी जाएं। यह एहतियात हासिल करने के लिए इनके किसी अजीज़ो अकारब से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सोनिया ने कहा, अब समझ में आ रहा है कि डॉक्टर लॉसन क्यों मेरी आंखें, गुर्दों और दिल के बारे में सवालात कर रहा था। इसने सर से पीछे खड़े हुए एक शख्स से कहा, मेरा मोबाइल फ़ोन बेड पर पड़ा हुआ है, इसे यहाँ लाओ। इसने हुक्म की तामील की। ज़रा दूर से हाथ बढ़ाकर मोबाइल फ़ोन इसे दिया। सोनिया ने इनसे पूछा, पुलिस कस्टडी में जाना चाहोगे या मेरे सवालात के सही जवाब दोगे? सही जवाब मिलने पर मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगी, तुम तीनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। वो तीनों से सवाली नजरों से देखने लगे। उसने पूछा, क्या वो अस्पताल जुराइम का अड्डा है? वहाँ दिल, गुर्दे और आंखें बारी कीमत पर फरोख्त करने के लिए बेगुनाहों की जानें ली जाती हैं। एक ने कहा, ऐसी एहतियात के सिलसिले में सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। किसी की मर्जी के खिलाफ जबरन इनके ये अहम आजाद छीने नहीं जाते। फिर ये मेरे साथ अभी क्या हो रहा था? दूसरे शख्स ने कहा, हम अस्पताल वालों से छुपकर डॉक्टर लॉसन के अहकामात के मुताबिक ये सब करते हैं। तीसरे ने कहा, तुम यहाँ अजनबी और तनहा हो। डॉक्टर लॉसन बड़े वसीह ज़राए और इख्तियारात रखता है। तुम ये साबित नहीं कर सकोगी कि डॉक्टर ने हमें वारदात के लिए यहाँ भेजा है। वो हम तीनों की भी सजाएं कम से कम करा सकता है। अगर तुम हमें जिंदा छोड़ रही हो तो हम तुम्हें दोस्ताना मशवरा दे रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके इस जजीरे से चली जाओ। वो बहुत जिद्दी, बहुत खतरनाक है। वो आज रात की सुबह नहीं होने देगा, तुम्हें खत्म कर देगा। मैं एक शर्त पर तुम लोगों को जिंदा जाने दूंगी, तुम सब मुझे इसके तमाम खुफिया अड्डों का पता बताओगे। इन्हें अपनी जान प्यारी थी, वो जिंदा रहना चाहते थे। वो डॉक्टर लॉसन के तमाम खुफिया अड्डों के पते, फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर बताने लगे। सोनिया एक कागज़ पर नोट करती रही। फिर इसने कहा, जो कुछ तुम लोगों ने लिखा है, अगर ये गलत होगा तो मैं तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कुत्तों की मौत मारूंगी। अब यहाँ से जाओ। इसने दरवाजा खोल दिया। वो तीनों लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते बाहर आए। लीजा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ रही थी। इन तीनों जख्मियों को देखकर ठिठक गई। सोनिया ने कमरे से बाहर आकर खून आलूदा चाकू इनके पीछे फेंकते हुए कहा, इसे रख लो, हथियार मुझे बुरे लगते हैं। वो चाकू उठाकर वहां से दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ चले गए। लीजा ने हैरानी और बेयकीनी से पूछा, तुमने इन तीनों की ये हालत बनाई है? तुम तो बिल्कुल तनहा हो। क्या तुमने तनहा ही इनसे मुकाबला किया था? नहीं, मेरे कब्जे में कई बदरूहें हैं। वो तीनों मुझे हलाक करने आए थे। बदरूहों ने इन्हें लहू लुहान करके वापस भेज दिया है। अगर तुम अपनी और बर्जर की सलामती चाहती हो तो कल सुबह से पहले मुझे अपना हमराज बना लेना। सिर्फ इतना बता देना कि तुम किस माल की डिलीवरी देने वाली हो, फिर मैं तुम्हारे मिस्टर फो से खुद ही निपटूंगी। रीजा ने सोचती हुई नजरों से इसे देखा, फिर सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। सोनिया ने मोबाइल फोन ऑन करके नंबर डायल किए, फिर कान से लगाकर इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, हेलो, डॉक्टर लॉसन स्पीकिंग। इसने कहा, मैं बोल रही हूँ, तुम मेरी आवाज़ से मुझे पहचान रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैं एहतियात देने वाले फॉर्म पर दस्तखत कर चुकी हूँ? मेरा ख्याल है कर चुकी हो। मेरे आदमी को फ़ोन दो। तुम्हारे वो तीनों कुत्ते जख्मों से चूर यहाँ से लहू लुहान होकर गए हैं। शायद नाकामी के बायस तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। सुना है तुम बहुत खतरनाक हो। तुम मेरे मिजाज के खिलाफ बोल रही हो, मेरी तवक्को के खिलाफ शाहज़ोरी दिखा रही हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने इन तीनों को कैसे जख्मी किया है। तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। तुम एक दिल, 2 गुर्दे और 2 आंखें चाहते थे। तुम्हारी तमाम मतलूबा चीज़ें कल तक हमारे अस्पताल के बैंक में पहुंच जाएंगी और वो दिल, वो गुर्दे और वो आंखें तुम्हारी होंगी। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली, मैं तुम्हें 20 मिनट दे रही हूँ। अपने वसीह ज़राए और इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इसके बावजूद तुम छुपते फिरोगे। ये हकीकत है कि वसीह ज़राए और इख्तियारात वालों को भी मौत आती है।
اور تمہاری موت بھی آ رہی ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا محل کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں 16 برس کی انیتا سکسینہ کے ساتھ کھلے سمندر میں گیا تھا۔ وہاں میں نے اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ اب مطمئن ہو کر سمرن کے پاس جا رہا تھا۔ محل میں پوجا تھی اور اس کے سیکیورٹی گارڈز تھے۔ اس کے باوجود سمرن وہاں تنہا اور بے یار و مددگار تھی۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ پوجا اور سیکیورٹی آفیسر محل میں واپس آ گئے ہیں، میں کیوں نہیں آیا ہوں؟ کیا میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے یا پوجا نے میرے خلاف کوئی سازش کی ہے؟ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا اور اس کی اپنی سوچ میں اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سمرن اور پوجا وغیرہ کو اپنی خیال خوانی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں خود اپنے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ اس حد تک معلوم ہوا تھا کہ میں فرحاد علی تیمور ہوں، ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اور مجھے ہانگ کانگ کے ایک ساحلی علاقے سے لایا گیا ہے۔ پوجا نے اپنی دادی ماں کے بل پر مجھ پر بڑی زیادتیاں کی تھیں۔ مجھ سے میری یادداشت چھین کر مجھے تاریکیوں میں پہنچا دیا تھا۔ اب میں پوجا سے جبراً تمام حقائق اگلوا سکتا تھا۔ اب اس کی حفاظت کرنے کے لیے دادی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس کے محافظ صرف سیکیورٹی گارڈز تھے۔ میں ان سے نمٹ سکتا تھا۔ میں نے محل کے احاطے میں پہنچ کر گاڑی روکی، گاڑی سے اتر کر باہر آیا۔ سمرن دوڑتے ہوئے آ کر مجھ سے لپٹ گئی، مجھے پیار کرتے ہوئے شکایتیں کرنے لگی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ آئندہ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا۔ پوجا باہر آ کر دیکھ رہی تھی۔ میں سمرن کو بازو میں اٹھائے اس کے قریب سے گزر کر محل کے اندر آ گیا۔ پوجا نے ناگواری سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا یہ پیار و محبت کے چونچلے تنہائی میں نہیں کر سکتے؟ میں نے سمرن کو بازوؤں سے اتار کر کہا، میں تمہیں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ مجھے اس جزیرے کا محافظ بنا کر رکھنا چاہتی ہو تو میرے ذاتی معاملات میں کچھ نہ بولا کرو۔ وہ ذرا نرم پڑ کر بولی، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیا میرے بیڈ روم میں چلو گے؟ وہاں ہمارے درمیان صرف سیکیورٹی افسر ہوگا، سمرن کو یہاں چھوڑ دو۔ سوری، یہ میرا سایہ ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھل کر باتیں کرنی چاہیے۔ ہم سب ایک بڑے سے ہال میں آ کر مختلف صوفوں پر بیٹھ گئے۔ پوجا نے مجھ سے پوچھا، تم 3 گھنٹے جزیرے میں گزار کر آئے ہو، کیا جنگل میں بھٹک رہے تھے؟ میں اس جزیرے کو دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، جب یہاں رہنا ہے تو یہاں کے چپے چپے سے واقف رہنا چاہیے۔ سیکیورٹی افسر نے کہا، ہمیں یہاں جنگجو افراد کی ضرورت ہے جو ہر طرح کے ہتھیار استعمال کرنا جانتے ہوں۔ میں میڈم کی اجازت سے 15 فائٹرز کو بھارت کے مختلف حصوں سے بلا رہا ہوں۔ ان سے فون اور ای میل کے ذریعے رابطہ کر چکا ہوں، وہ آج رات کسی بھی وقت یہاں پہنچیں گے۔ میں نے کہا، ابھی انہیں یہاں آنے سے روک دو، اس جزیرے کی سلامتی کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ پہلے میں ان 15 افراد سے فون پر باتیں کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا کہ ان میں سے کتنے افراد کو یہاں بلانا ہے۔ سیکیورٹی افسر نے کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں میں کمزور فائٹروں کا انتخاب کروں گا؟ کیا مجھ سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے؟ تمہارا تجربہ تو پوجا نے بھی دیکھ لیا۔ انڈین کمانڈوز تمہارے زیر سایہ یہاں سیکیورٹی گارڈز بنے ہوئے تھے، تم آستین میں سانپ پال رہے تھے۔ وہ جیم کر بولا، انسان کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے، کیا آپ دھوکہ نہیں کھاتے؟ جب کھاؤں گا تب یہ سوال کرنا، فی الحال میرے حکم کی تعمیل کرو۔ میں 1 گھنٹے بعد تمہارے منتخب فائٹروں سے فون پر باتیں کروں گا۔ پوجا نے کہا، تمہارے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ آج کسی وقت میری ایک سہیلی یہاں آنے والی ہے، اس کے سامنے اپنا رویہ درست رکھو، تم تو میرے بھی آقا بن جاتے ہو۔ تم سہیلی کو بھول جاؤ، وہ یہاں نہیں آئے گی۔ کیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ وہ یہاں آتی ہی ہوگی۔ وہ بھی ساحل پر آئی تھی، میں نے اسے واپس بھیج دیا ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے کہ میرے پاس آ کر واپس چلی جائے۔ موت اگر واپس بھیج دے تو کیا پھر بھی نہیں جائے گی؟ تم نہیں جانتے میری سہیلی کو اتنی جلدی موت نہیں آئے گی۔ اگر کوئی اسے مارنا چاہے گا تو پھر بھی نہیں مرے گی۔ تم تو خدائی دعویٰ کر رہی ہو۔ ہماری دنیا میں ایسا کون ہے جسے پیدا ہونے کے بعد موت نہ آئی ہو؟ 110 برس تک زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پوجا نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر کہا، میری سہیلی 110 برس کی نہیں ہے، صرف 16 برس کی ہے۔ تم اپنی سہیلی کی بات کر رہی ہو اور میں تمہاری دادی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کی دادی ماں کے بارے میں کیا کچھ جانتا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری کوئی دادی ماں نہیں ہے۔ ہاں، اب تو تمہیں یہی کہنا ہوگا، اب تمہاری کوئی دادی ماں نہیں رہی ہے۔ وہ 16 برس کی چھوکری بن کر یہاں آئی تھی، میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا ہے، وہ ڈوب کر مر چکی ہے۔ وہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس کی دادی ماں کو مار سکتا ہے۔ وہ اپنے موبائل فون پر نمبر پنچ کرتے ہوئے بولی، میں بھی اسے پوچھتی ہوں کہ وہ کب تک یہاں آ رہی ہے، وہ ابھی مجھے جواب دے گی۔ اس نے فون کو کان سے لگایا اور انتظار کرنے لگی۔ پتہ چلا دوسری طرف سے فون میں کوئی گڑبڑ ہے، اسے جواب نہیں ملے گا۔ اس نے اپنا فون بند کر دیا، پھر کہا، آج وہ کسی وقت آئے گی تو تمہارا یہ مذاق ختم ہو جائے گا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر خاموش رہا۔ اسے اس کی دادی ماں کی موت کا یقین دلانا ضروری نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل حقیقت معلوم ہونے پر وہ سر پکڑ کر رونے والی تھی۔
فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیکیورٹی افسر نے آگے بڑھ کر فون اٹینڈ کیا، پھر دوسری طرف کی باتیں سن کر فون کے لاؤڈ سپیکر کو آن کرتے ہوئے کہا، میڈم انڈین آرمی کے ایک افسر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پوجا نے بلند آواز میں کہا، ہیلو، میں کماری پوجا کلیانی بول رہی ہوں۔ فون کے لاؤڈ سپیکر سے آواز سنائی دی، ہیلو، میں انڈین آرمی کا ایک میجر ارجن کھنہ بول رہا ہوں۔ شاید تمہیں خبر مل گئی ہوگی، ہمارا جو افسر انکوائری کے لیے تمہارے جزیرے میں گیا تھا وہ یہاں زندہ واپس نہیں آ سکا۔ اس کا ہیلی کاپٹر یہاں پہنچنے سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ پوجا نے کہا، اگر وہ افسر ہیلی کاپٹر کے ساتھ تباہ ہو چکا ہے تو آپ یہ خبر ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ میجر نے کہا، مس پوجا، آپ کو وہ منگیتر سلمان کیسر حیرت انگیز کمالات دکھا رہا ہے۔ ہمارے دو کمانڈوز جادیو اور ہردیو ناقابل شکست تھے۔ وہاں ہمارے جان پر کھیل جانے والے کئی کمانڈوز بھی تھے۔ وہ تمہارے 2 درجن سیکیورٹی گارڈز کو خاک میں ملا کر رکھ دیتے، تمہارا بھی نام و نشان مٹ جاتا۔ تمہارے سیکیورٹی گارڈز وہ جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ جیتنے کے لیے کسی غیر معمولی طاقت یا غیر معمولی ہتھیار کی ضرورت تھی، اور وہ ٹیلی پیتھی کا ہتھیار تمہارے سلمان کیسر کے پاس ہے۔ پوجا نے میری طرف دیکھا، پھر ہنستے ہوئے فون پر کہا، تم کتابوں اور قصہ کہانیوں کی باتیں کر رہے ہو۔ میرے منگیتر سلمان کیسر کو ایک طرح کے دورے پڑتے ہیں۔ وہ ایسی بیماری کے نتیجے میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہے، تو ٹیلی پیتھی جیسے مشکل علم کو کیا سمجھے گا؟ تم باتیں بنا رہی ہو، حقیقت یہی ہے۔ سلمان کیسر نے اسی ہتھیار سے ہمارے دونوں کمانڈروں اور کئی کمانڈوز کو ہلاک کر کے ان کی لاشوں کو گہرے سمندر میں لے جا کر ڈبو دیا ہے۔ اتنی بڑی واردات کرنے کے بعد اس نے اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ہے۔ آج اس نے ہمارے افسر اور اس کے 2 باڈی گارڈز کو ہیلی کاپٹر سمیت یہاں پہنچا کر تباہ کر دیا ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں تباہی مچا دی ہے، کروڑوں روپے کا گولہ بارود اور اسلحہ تباہ ہو چکا ہے۔ پوجا نے کہا، مجھے یہ سن کر افسوس ہو رہا ہے، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں سلمان کیسر سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا، میں سلمان کیسر بول رہا ہوں، فون کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آپ کی تمام باتیں سن رہا ہوں۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کے بارے میں دور تک معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی اس حد تک معلوم ہوا ہے کہ آپ پہلے کبھی ہمارے بھارت دیش میں نہیں رہے۔ آپ کو ہانگ کانگ سے اس جزیرے میں پہنچایا گیا ہے۔ کیا واقعی آپ اپنی یادداشت کھو چکے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں کیا کھو چکا ہوں اور کیا پا چکا ہوں، یہ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میجر کی آواز سنائی دی، یہاں دہلی اور ممبئی میں ایک ٹیلی پیتھی جانے والا ہے، وہ ہمیں پاکستان سے سفارتی سطح پر بہت نقصان پہنچا رہا ہے۔ پتہ نہیں اس نے کتنے اہم راز چرا لیے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ 16 یا 17 برس کا جوان ہے اور وہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا کبریا ہے۔ پوجا میرا نام سنتے ہی چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ میں اپنا نام سنتے ہی خود کو نہ پہچان لوں، لیکن میں انجان بنا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ذرا اطمینان ہوا۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے میجر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹیلی پیتھی کا جو کھیل کبریا دہلی میں کھیل رہا ہے، وہی کھیل آپ اس جزیرے میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ آپ کی عمر اور آپ کے تجربے کے پیش نظر یہ کیا سرائی کی جا سکتی ہے کہ آپ سلمان کیسر نہیں ہیں، کبریا کے باپ فرحاد علی تیمور ہیں۔ فرحاد علی تیمور، آپ تسلیم کریں۔ پوجا ایک دم سے بڑک کر بولی، یہ کیا بکواس ہے؟ میجر، تم سراسر بکواس کر رہے ہو۔ یہ میرے منگیتر سلمان کیسر ہیں، یہ اپنی یادداشت بھول چکے ہیں۔ آپ انہیں فرحاد علی تیمور کہہ کر بھٹکا رہے ہیں، انہیں مجھ سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ مجھے ایسی فضول باتیں پسند نہیں ہیں، میں فون بند کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، فون بند نہ کرو، جب میں سلمان کیسر ہوں تو پھر ہوں، تم غصہ کیوں دکھا رہی ہو؟ میجر کی باتیں تحمل سے سنو اور ان کی باتوں کا معقول جواب دو۔ پھر میں نے ٹیلی فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، ہیلو میجر، آپ لوگ میرے بارے میں جیسی بھی رائے قائم کریں، میں جواباً کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں خود کو بھول چکا ہوں۔ فی الحال اتنا ضرور جانتا ہوں کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کبریا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی رابطہ ہے۔ میجر نے کہا، کل رات سے اب تک ہمارے 2 کمانڈرز، کئی کمانڈوز اور ایک انکوائری کرنے والا افسر حیرت انگیز طور پر مارے گئے ہیں۔ ہمیں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ہمارے اہم فوجی افسروں کی لاشیں بھی نہیں مل رہی۔ ایسی ہلاکتیں اور ایسی تباہیاں صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے لائی جا سکتی ہیں۔ آپ خیال خوانی سے انکار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ہم سے ایک ملاقات تو کر سکتے ہیں۔ پوجا نے کہا، نہیں سلمان، ملاقات سے انکار کر دو۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر پوچھا، کیا آپ ملاقات کرنے یہاں آئیں گے؟ ہمارا ایک انکوائری افسر وہاں گیا تھا تو زندہ واپس نہیں آیا۔ اب برا نہ مانے، اس جزیرے میں آپ ہماری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکیں گے، ہم آپ کی سلامتی کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ آپ دہلی چلے آئیں، میں وہاں آؤں گا۔ آپ جھوٹے الزامات لگا کر مجھے گرفتار کر لیں گے، یہ دیکھیں گے کہ میں اپنی رہائی کے لیے ٹیلی پیتھی کا ہتھیار استعمال کرتا ہوں یا نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتا، اور جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں تو آپ مجھے قیدی بنا کر پوجا کلیانی کو بلیک میل کریں گے، اسے مجبور کریں گے کہ وہ میری رہائی کے لیے عدالت میں جزیرے کا کیس ہار جائے۔ آپ خواہ مخواہ شبہ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے پر کبھی اعتماد نہیں کریں گے، اس لیے مجھ سے ملاقات کرنے کا خیال دل سے نکال دو۔ ہماری باتوں کے دوران میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے آ کر سیکیورٹی افسر سے کہا، اس گارڈ کے ہاتھ میں وہ ہینڈ بیگ تھا جسے انیتا سکسینہ اپنے ساتھ لا رہی تھی۔
میں نے ملاقات سے انکار کرنے کے بعد فون بند کیا۔ سیکیورٹی افسر نے پوجا سے کہا، میڈم گارڈ کے ملاحوں نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ایک خوبصورت جوان لڑکی یہاں ساحل پر آئی تھی۔ مسٹر سلیمان اسے کھلے سمندر میں لے گئے تھے۔ جب یہ واپس آئے تو اس موٹر بوٹ میں وہ لڑکی نہیں تھی، یہ اسے سمندر میں ڈبو کر آئے ہیں۔